السلام علیکم بیورز، ناظرین گرامی، آج ہے 13 فروری 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور بہت بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان خبروں کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ پاکستان سے اور پاکستان آرمی سے اور اس چینل سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ایران ایٹمی ڈیل کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ایٹمی توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران نے 2015 کی ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم میٹل کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق یورینیم میٹل کو ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران سے جوہری معاہدے کی دوبارہ پاسداری چاہتا ہے تو اسے ایران پر عائد پابندیاں عملی طور پر ختم کرنا ہوں گی۔ جو بائیڈن کا ایران کو جواب دیتے ہوئے کہنا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی روک دی ہے تو بندیاں ہٹ جائیں گی۔ دوسری جانب امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرے اور معاہدے کی تمام شرائط کی پاسداری کرے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کو جوہری معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنا چاہیے، امریکہ کے کسی بھی اقدام سے پہلے اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس سے قبل امریکی کانگریس میں ریپبلکن رکن جیم جورڈان نے عرب ٹی وی سے بات کرتے ہوئے موجودہ امریکی انتظامیہ کے ایران کے ساتھ طے پائے جوہری معاہدے میں واپسی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری معاہدے میں واپسی غلطی ہوگی، واشنگٹن کا جوہری معاہدے سے الگ رہنا ہی مناسب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس معاملے پر ڈیموکریٹس کے ساتھ خارجہ تعلقات کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں سے بات کریں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس معاملے سے آگاہ 3 ذرائع نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ اس میں ایک آپشن بھی شامل ہے جس میں دونوں فریق وقت کے اصول کے بغیر چھوٹے چھوٹے اقدام اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کے اعتدال پسند انداز تعلقات کی مزید خرابی کے عمل کو سست کرتا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزیاں تیز کر دیں اور یورینیم افزودگی کے جوہری ہتھیاروں کے اصول کے طور پر مزید قریب آ گئے تھے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ جو بائیڈن کا صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی ہم منصب سے رابطہ، چینی صدر نے جو بائیڈن کے خدشات کو مسترد کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز کارکنوں کے خلاف بیجنگ کے کریک ڈاؤن اور انسانی حقوق سے متعلق امور پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چین میں اپنے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ جو بائیڈن نے شی جن پنگ سے 2 طرفہ تجارتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے بیجنگ کے زبردستی اور غیر منصفانہ معاشی طریقوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے چینی صدر سے مغربی صوبے سنگیانگ میں ایغیور اور نسلی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں اور تائیوان کے خلاف بیجنگ کے اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو پر ٹویٹر میں کہا ہے کہ میں نے چین کے صدر سے بات کی ہے اور بہت جلد چین کے صدر کا دورہ بھی ممکن ہے ہمارے امریکہ کی طرف۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کو مزہ سکھانا ہوگا کیونکہ چینی صدر حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جو بائیڈن نے چینی صدر سے مغربی صوبے سنکیانگ میں اغیور اور نسلی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں اور تائیوان کے خلاف بیجنگ اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ٹویٹر پر کہا ہے کہ میں نے شی جن پنگ سے کہا ہے کہ امریکی عوام کو فائدہ پہنچا تو بیجنگ کے ساتھ کام کروں گا، ورنہ بالکل بھی ہم کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کشمیریوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے کشمیر کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ترجمان نے وضاحت کر دی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یو اے ای کے تحفظات پاکستان کے حوالے سے مخصوص نہیں ہیں، ہم ان کے تحفظات کو دور کر رہے ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس کا ہم نے نوٹس لیا اور فی الفور اپنے موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے ترجمان نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ آج بھی اس کو ایک تسلیم شدہ تنازع سمجھتے ہیں جو حل طلب ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا عالمی وبائی چیلنج کے بعد دنیا کی معیشتیں متاثر ہوئیں۔ عالمی سطح پر ایک معاشی بحران دیکھنے میں آیا ہے، اس طرح خلیجی ممالک کی معیشتیں بھی خاصی متاثر ہوئی ہیں۔ نتیجتاً ملازمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں کو واپس آنا پڑا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ایئر لائن بزنس بحران کا شکار ہوا، ہوٹلز، ریسٹورنٹ لاک ڈاؤن پابندیوں کی وجہ سے متاثر ہوئے، کنسٹرکشن انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت قبل متحدہ عرب امارات میرے یو اے ای کے وزیر خارجہ سے تفصیلی نشست ہوئی تھی۔ میں واضح کر دوں کہ یو اے ای کے تحفظات پاکستان کے حوالے سے بالکل مخصوص نہیں ہیں، پاکستان ان کے سارے تحفظات کو دور کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یو اے ای اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے وہ آج سے نہیں ہے، یہ دوستی بہت پرانی ہے اور یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، اس دوستی کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے باجوڑ میں 5 راکٹ داغے جس کے نتیجے میں ایک بچہ شہید جبکہ بچی سمیت 7 بچے زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق افغان سرزمین سے دہشت گردوں نے باجوڑ میں ساراکئی ٹاپ اور لگاتائی میں 5 راکٹ فائر کیے جس کی زد میں آ کر باجوڑ میں 5 سالہ بچہ شہید ہو گیا جبکہ بیسمنٹ میں 7 بچے زخمی ہوئے۔ 5 سالہ بچے کا تعلق مومن سے ہے۔ دوسری جانب جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کی صدارت میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان اور وزارت دفاع، وزارت دفاعی پیداوار اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسٹریٹجک روایتی پالیسیوں، ڈیڈلائنز اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کے تناظر میں ابھرتے ہوئے علاقائی جیو اسٹریٹجک ماحول بشمول تیزی سے ہونے والے پیش رفتوں کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر بھی غور کیا اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی خدمات کو سراہا جو کہ کووڈ-19 پر قابو پانے کے لیے متحدہ قومی کمیٹی کا بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری عوام ان کی اپنی انصاف کے اصول کے لیے جدوجہد اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں حق کے خودداریت کے اصول کے لیے سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری فلسطین میں جنگی جرائم کی تحقیقات عالمی عدالت کے فیصلے پر اسرائیل سیخ پا ہو گیا۔ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی تحقیقات سے متعلق بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے یہودیوں کے خلاف نظریات قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اسرائیلی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کی
تحقیقات کی راہ ہموار کرنے والے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ خالصتاً یہودی